میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے سیز فائر کا تقاضا کرنا وہ اگر آ جائے اسٹیٹمنٹ میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر سیز فائر کا ہم کہہ نہیں رہے کریں ہیں گے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہم کریں گے کیا؟ بے شک. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکشنز پہلے پولیٹیکل ہوتے ہیں، پھر اکنامک ہوتے ہیں، پھر جا کے ملٹری ہوتے ہیں. تو ابھی تک تو وہ پولیٹیکل لیول پر ہم پھر رہے ہیں. اس کے بعد ہم اکنامک کا فیلڈ ہے، پھر بعد میں ملٹری فیلڈ کی بعد میں بات آتی ہے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہ جو غزہ اسٹرپ ہے یہ صرف 40-50 کلومیٹر لمبی ہے اور میرے خیال 7 سے 10-12 کلومیٹر چوڑی ہے. اور اگر ابھی اسرائیل اس کو صاف نہیں کر پایا باوجود اتنی بمبارڈمنٹ کے، اور اب جو لہجے میں تبدیلی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی چیزیں مضمر ہیں جو کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. ایک دو چیزوں کا ہمیں معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے دے آر ویری سینسٹیو ٹو کیجوٹیز. وہ زیادہ اپنے لوگ جو ہیں وہ مروانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور دوسرا مجھے یہ بھی شک ہے کہ شاید ان کے پہلے تو پرزنر 200-250 تھے، ان کے خیر ایکسچینج کی بات بھی ہو رہی، ہو سکتا ہے اور بھی ہو گئے ہوں. تو اور یہ جو بلٹ اپ ایریا کے اندر جانا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ورنہ اسرائیل جیسی پاور کے لیے یہ چھوٹی سی سٹرپ کو تہ و بالا کر کے وہاں پر پہنچ کے قبضہ کر لینا کوئی شاید لوگوں کے ذہن میں ہو کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا، اتنا ڈینسلی کنسٹرکٹڈ ایریا، جب آپ اس کو تباہ کرتے ہیں تو وہ قدرتی طور پہ مورچے بن جاتے ہیں، اور وہاں پر گوریلا جنگ لڑنا بہت آسان ہو جاتی ہے پہلے کے مقابلے میں. تو ایک تو یہ انہوں نے غلطی کی ہے کہ کارپٹ بامبنگ کی ہے جو سویلین کے ساتھ کیا ہے، جو پوری دنیا نے دیکھا ہے. ایک اور فیکٹر بڑا امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو رائے عامہ ہے، چاہے وہ یورپ ہو چاہے امریکہ ہو، وہ ان کی ہمدردی بالکل ہے فلسطینیوں کے ساتھ. اور ان کا اب انٹرنل پریشر ایون ان یورپین کنٹریز اینڈ امریکہ اینڈ یو کے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا رویہ چاہے کچھ بھی ہو، آخر پبلک کی بات تو ڈیموکریٹک ملکوں کو سننی پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ابھی پتہ نہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بات پکی ہے کہ او آئی سی جب تک کسی ایکشن کا اعلان نہ کرے اور ایک ٹائم لائن نہ دے کہ اگر یہ نہ ہوا 2 دن میں یا 4 دن میں پھر ہم یہ کریں گے، اور اس کا کوئی پھر حل، اور جتنے مرضی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دے دیں اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا. جی جی اچھا ڈاکٹر ملیح، یہ ہم نے دیکھا کہ ایرانی اگر ہم لیں صدر، انہوں نے جو بڑی کلیئرلی کہا کہ جی آپ جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں وہ توڑیں. انہوں نے کہا کہ انرجی کا استعمال کریں، آئل ایمبارگو پہ آبویسلی we must be recalling that. انہوں نے بڑی اسپیسیفکلی کہا کہ ایکشن لیں اور کچھ ایکشنز کا ذکر کیا. لیکن ادھر بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اچھا پھر حزب اللہ کی تعریف کر دی، حماس کی تعریف کر دی، ویری انکریجنگ. لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ کریں گے. تو اگر ہم آپ سے کہیں کہ جو مزاج ابھی تک دکھائی دیا، سنائی دیا اس سمٹ کا، تو اس میں لگتا تو نہیں ہے کہ they will say کہ if you don't do this we will do this. دیکھیں ایکشنز تو آپ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں نا، اور اس میں الٹیمیٹم دینے کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ سنڈے تک اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. آپ ایکشنز اگر لینے ہیں تو آپ بس لے لیتے ہیں. اور ان ایکشنز میں تو میں 2-3 ایکشنز کا ذکر کرتی چلوں. ایک تو ایکشن جو بہت ہی سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ممالک جنہوں نے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ اسٹیبلش کیے تھے وہ سسپینڈ کر دینے چاہیے. کچھ ممالک نے کیے ہیں، لیکن ابھی کافی ممالک جو عرب ممالک ہیں انہوں نے صرف اپنے ایمبیسڈرز کو ریکال کیا، وہ تو ناکافی ہے. تو ایک تو یہ ہونا چاہیے. سعودی عربیہ کی طرف سے جو کہ ہوسٹ ہے او آئی سی سمٹ کا، ان کو کہہ دینا چاہیے 2 ٹوک الفاظوں میں کہ کوئی نارملائزیشن اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس پہ بھی امریکی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ابھی تک صرف ٹیمپریریلی عارضی طور پہ اس کو سسپینڈ کیا ہے نارملائزیشن ود اسرائیل. ویسے تو اٹس اسٹل آن دا ٹیبل والی بات. جی تو یہ تو سعودیز نے بھی بہت کہا ہی اس کو، سعودیز ریپیٹڈ جی دیٹ یہ آلسو. بہت ہی غلط بات ہے کہ ان کو بالکل کہہ دینا چاہیے کہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس خون خرابے کے بعد. اور تیسری چیز میں یہ کہوں گی، بہت سے عرب ممالک کے جو ملک ہیں ان کے ہاں بیسز ہیں، امریکن بیسز ہیں. ان کو تو آپ عارضی طور پہ بند کیجئے اور یہ اناؤنس کیجئے بلکہ کہ یہاں سے کوئی اسلحہ نہیں جائے گا جو کہ اسرائیل تک پہنچے گا، جس سے کہ پھر فلسطینی خون بہے گا. تو میں سمجھتی ہوں ایکشنز تو یہ تو میں نے 3 مینشن کیے ہیں. ایکشنز تو بہت سارے ہیں جو وہ لے سکتے ہیں. پھر جو آپ نے بھی کہا کہ تیل کو استعمال کرنا، ویپنائزنگ آئل جس کو کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پہلے تو یہ کہ ایک یونٹی ہونی چاہیے. بیکاز جو رپورٹس میں نے سنی ہیں اس سمٹ سے پہلے عرب لیگ کے جو میٹنگ ہوئی تھی
पहले, उसमें कुछ अरब मुल्कों ने ये कहा था इन एक्शंस के बारे में. आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या एक्शंस थे, और रिपोर्ट्स हैं कि उस पर कोई डिवीजन थी, उस पर डिसएग्रीमेंट हुई है. तो एक तो ये कि ये क्लियर होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए मुसलमान दुनिया में. देखें जितनी देर वो लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि हर 10 मिनट में एक फलस्तीनी बच्चा जो है वो शहीद होता है. एवरी 10 मिनट वन पैलेस्टीनियन चाइल्ड डाइज. इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्होंने अस्पतालों पे जो अटैक्स किए, जो लास्ट हॉस्पिटल है वहां से SOS सिग्नल्स आ रहे हैं कि अब हम नहीं ऑपरेट कर सकते, बल्कि जो लोग अंदर और बाहर जा रहे हैं उन पे भी इजराइल जो है वो फायर कर रहा है, उनको शहीद कर रहा है. तो इस सूरत हाल में मैं समझती हूँ कि देखें जो मुसलमान उम्मा है उनकी जो तवक्कुआत हैं उस पे वो जो गवर्नमेंट्स हैं, आई एम सॉरी बट दे नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पीपल, एंड इट्स टाइम दैट दे मेट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पीपल, बिकॉज ये तो फिर बहुत ही एक मायूस कुन बात होगी. तो एक तो पहलू ये है. दूसरा पहलू नसीम जो मैंने पहले भी जिक्र किया वो है UN सिक्योरिटी काउंसिल में, इसलिए कि अगर जंग बंदी होनी है तो वो वहां से ही आएगी करारदाद, बिकॉज वो फिर बाइंडिंग होती है, उस पर फिर उसको अमल करना पड़ेगा इसराइल को. लेकिन वहां पर अमेरिका उसको शील्ड कर रहा है, इसराइल को उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. और इस वक्त आज भी जो मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि वहां माल्टा की तरफ से एक करारदाद शायद पेश होने की तवक्को है. माल्टा इज वन ऑफ द E10 जो कि इलेक्टेड 10 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के. तो वो लीड ले रहे हैं इस पे, और वो एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात कर रहे हैं जो कि 5 दिन का पॉज हो, 4 घंटे का नहीं जिस तरह से अमेरिका ने प्रपोज किया है. और उस पे भी मैं समझती हूँ कि चीन, रूस और जो अरब ममालिक हैं वो चाहते हैं कि जी नहीं आप इसको छोड़ें, सीज फायर की कॉल दें, इसलिए कि ये जो है कि 5 दिन जंग बंदी हो जाए उसके बाद जंग फिर शुरू हो जाए. तो ये तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि एक आर्जी चीज करना, उससे बात बनेगी नहीं. इसलिए कि जितने लोग शहीद हो चुके हैं, 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं. तो वक्त अब ये आ गया है कि द मुस्लिम कंट्रीज शुड मीट द चैलेंज. ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर गवर्नमेंट्स इन द मुस्लिम वर्ल्ड टू शो यूनिटी, टू शो रिजॉल्व, and to show they care about the Palestinian people, they care about what is happening there. देखिए सिर्फ उनके कहने की बात नहीं है. मैं समझती हूँ कि जो मुसलमान पब्लिक है हर मुल्क में, हर मुसलमान मुल्क में, बल्कि पब्लिक ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख लीजिए, समिट चाहे वो अमेरिका है, बरतानिया है, चाहे यूरोप है, हर जगह जिस किस्म के डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट रैलीज हो रहे हैं इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियंस, मैं तो समझती हूँ ये ग्लोबल ओपिनियन जो है इस वक्त, पब्लिक ग्लोबल ओपिनियन, वो डिसाइसिवली शिफ्ट कर चुकी है इजराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों की हिमायत में. तो इससे जाहिर है देखें एक दबाव तो पड़ रहा है, अमेरिका पे भी पड़ रहा है और सर्टनली यूरोपियन मुल्कों पे पड़ा है, जिससे कि देखें फ्रांस ने अब बिल्कुल ही डिफरेंट पोजीशन अडॉप्ट की है, और भी यूरोपियन मुल्क जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें अब कह रहे हैं. लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अमेरिका इज अनमूव्ड. वो सेक्रेटरी ब्लिंकन बात इधर उधर की करते हैं, लेकिन अगर आप सीज फायर को सपोर्ट ही नहीं कर सकते, जंग को बंद कराने के आप खिलाफ हैं, तो फिर तो आप यानी कि देखिए फिर लोगों का कहना यह कि आप कंप्लिसिट हैं जो इजराइल कर रहा है. और इस वक्त इजराइल वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की उन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं. सो आपका सवाल कि मुसलमान ममालिक जो हैं उनसे तवक्कुआत क्या है, जाहिर है इतनी तो तवक्कुआत है ना कि आप कोई इस किस्म का एक्शन लें जिससे कि वॉशिंगटन पे इतना दबाव पड़े और उनको नजर आए कि दे विल लूज ऑल इन्फ्लुएंस इन द मुस्लिम वर्ल्ड, सिर्फ अरब दुनिया नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड जी, फिर जाके मेरा कोई असर होगा वॉशिंगटन. देखिए जल साहब, बात यह है कि पूरी दुनिया जो पब्लिक ओपिनियन है वो बड़ी सख्त उनके खिलाफ इजराइल के फ़लस्तीनियों के साथ है, और यकीनी तौर पे मुसलमान ममालिक में आपको याद है जब पहला हमला हुआ है, बमबारी हुई है पहले हॉस्पिटल पे, उस रात जॉर्डन में, लेबनान में, कहाँ तुनिसिया में, मोरक्को में रात गए, हजारों की तादाद में मुसलमान निकले. लेकिन अगर आप तकरीरें भी सुने, आई एम सॉरी, हमें तकरीरों में नहीं कुछ नजर आया, हमें कुछ वो नजर नहीं आया कि हम कहें कि जी वो जो तकरीरें आज से हफ्ता भर पहले करें या 10 दिन पहले करें, वो तकरीरों में कोई चेंज आया है.
ہمیں لگتا ہے کہ موسٹلی تمام ممالک ویسی بات کریں. آپ تو دیکھیں نا پاکستان کے آپ کے پرائم منسٹر نے یہاں کی تقریر تو میں نے نہیں سنی جو، لیکن انہوں نے تقریر کی ECO سمٹ میں، انہوں نے جینوسائیڈ کہنا گوارا نہیں کیا، انہوں نے اسرائیل آکیوپائنگ فورس کہنا گوارا نہیں کیا. یہ تو ہم اپنے ملک کا کہہ رہے ہیں، اس کا تو رونا روئیں گے جب ہمیں غلط چیز نظر آئے گی. لیکن آج بھی کوئی پبلک اوپینین نے اتنا اثر انداز ہوئے ہوں کہ آگے جا کے اب وہ کوئی اقدامات کریں گے، تو جل صاحب ہمیں نہیں لگتا یہ ایسا ہوگا. جی پہلی بات تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ملیحہ کہہ رہی ہیں کہ جو کہ دنیا کی رائے عامہ ہے وہ تو فلسطین کے حق میں ہے، بالکل گورنمنٹس کا پرابلم ہے، لیکن جتنا انفلوئنس اسرائیل کا اور جیوز کا امریکہ کے اوپر ہے وہ میرا خیال باقی تمام کو اوور رائڈ کرتا ہے، وہ زیادہ ہے دنیا کے مقابلے میں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. ابھی ہوا کیا ہے ابھی تک؟ دیکھیں جو ان کی ملٹری اسٹریٹجی ہے اسرائیل کی وہ ہے ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ، کہ وہ اتنا پنش کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ڈسپرپورشنیٹلی انہوں نے پنش کر دیا ہے غازہ کو. وہ اپنے ایک بندے مرنے پر کم از کم 10-15 آپ نے دیکھا ان کے 1400 لوگ مارے گئے ہیں، انہوں نے جواب میں 12,000 یا 14,000 شہید کر دیے. تو یہ تو ان کے، لیکن اب وہ اپنا وہ چیز اٹین کر لی ہے انہوں نے جس کو وہ ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ کہتے ہیں.